اچھا، اب اس میں جو اگلی چیز ہے وہ شکاریات کے تراجم، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اردو میں اس طرح سے پوری کتابیں کافی لیٹ آئیں، تو اس سے پہلے جو کتابیں موجود تھیں وہ زیادہ تر انگریزی میں موجود تھیں، اور پھر ان کے تراجم مختلف ڈائجسٹوں میں بھی ہوئے اور کتابی شکل میں بھی وہ تراجم سامنے آئے۔ اس میں جو بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، مقبول جہانگیر صاحب ہیں جن کی کتابیں بچپن میں ہم نے پڑھی، جاوید شاہین، میاں توصیف، عاصم حکیم، اقبال حسین جیسے نام ہیں جن کے تراجم ہم نے اپنے بچپن میں پڑھے، اور جن کے آپ نے ابھی جو کتابیں مرتب کی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی 6 کتابیں شکاریات کے اوپر آ چکی ہیں، ان میں یہ سارے تراجم کو آپ نے دوبارہ سے زندہ کتابوں کے ذریعے سے زندہ کیا ہے۔ تو تراجم جو ہوئے ہیں کیا وہ کافی ہیں، مطلب وہ اچھی بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، یا اور مزید ہو سکتے تھے، ہونے چاہیے تھے، ہو نہیں سکے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے صاحب، آپ کا ہر سوال جو ہے وہ چونکا دینے والا ہے، اور ایک اس میں بڑا مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بڑے اسپیسیفک اور ٹو دی پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ہو گیا غنیمت ہے، میں تو یہ کہوں گا، نہ ہوتا تو جو ہو گیا غنیمت ہے، لیکن جتنا ہوا وہ کم ہے، اس میں ابھی وسعت کی گنجائش باقی ہے اور خاصی ہے، ٹھیک۔ کیونکہ بے شمار چیزیں ہیں۔ اچھا، جب وہ کہتے ہیں خدا خورے کو شکر دے دیتا ہے، تو وہ اس پروجیکٹ میں چونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ شاہد احمد دہلوی مرحوم کے صاحبزادے نے اپنے کزن سے، مسرور احمد صاحب جن کا بھی انتقال ہوا ہے، اللہ بخشے ان جی، کو، اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین آمین۔ اور نفیس انسان تھے، اور اتنی بڑی شخصیت کے ایک بڑے ادارے کے وہ ایم ڈی رہے، لیکن آخر تک مجھے یہ بات نہیں پتہ چلی، نہ انہوں نے خود بتایا، نہ ان کے رویے سے، نہ وہ نخوت تھی، نہ ان میں کوئی تکبر کا میں نے ذرا سا بھی شائبہ بھی دیکھا، بڑے منکسر المزاج۔ تو وہ شکاریاتی ادب کا جو ذخیرہ ہمیں ان کے پاس سے ملا، تو میں اور فاروق صاحب جب پہلی دفعہ گئے تو وہی وسیلہ ایک اللہ تعالی نے بنا دیا، تو وہاں سے ہم نے اس کو جم کاربیٹ کی بایوگرافی، کارپیٹ صاحب مارٹن بوتھ کی، اس کا جی ترجمہ ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں، اور سننے والوں کو میں بتا دوں، بڑی اچھی بات ہے، خوشخبری ہے، کہ وہ تمام اہم اور دلچسپ کتابیں ہم نے علیحدہ کر کے اور ان کو ان کے علم میں لا کے، ان کی اجازت سے وہ اسکیننگ کا سلسلہ محفوظ کرنے کا ان کو شروع کر دیا، جو اب میں سمجھتا ہوں قریب الختم ہے۔ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ کے سوال کے جواب کا اس سے براہ راست میرے بات کا تعلق ہے کہ جتنا ہو گیا اب اس سے ہم اس کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے، تو جو چیزیں بالکل ہمیں وہاں سے ملی ہیں اس کو ہم اردو میں منتقل کریں گے یا بالکل کروائیں گے۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی تو اور اب آپ اگر میگنیٹیوڈ، اگر والیوم نکالیں یا پرسنٹیج نکالیں، مطلب ایک تو اپنا جتنا ہو گیا ہے، جو کام اب تک ہوا ہے، اور جو جتنا باقی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا ہے پھر تو وہ ہمیں شاید 30% میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوا ہے، 70% ابھی ہونا باقی ہے۔ تو اب یہ تراجم، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسرے میں اس میں تھوڑا سا یہ شامل کر دوں کہ خاص چیزوں کے، کہانیوں کے تراجم تقریباً ہو چکے ہیں۔ کاربیٹ اور اینڈرسن کی میں بات کر رہا ہوں، جی ہاں خاص طور پہ بالکل کاربیٹ کی، اور اس میں آپ نے جو نام لیے اس میں ایک نام کا اضافہ، اور آپ کر لیجئے سمیع محمد خان صاحب کا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہاں۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے کاربیٹ مین ایٹرز آف کماؤ وہ پوری ترجمہ کی، ٹری کمپلیٹ ٹاپس ٹرانسلیشن۔ بھی کی انہوں نے۔ انہوں نے ٹری ٹاپس بھی کی، اور انہوں نے مائی انڈیا بھی کا بھی ترجمہ کیا تھا، اچھا اچھا اچھا، میرا صحیح ہندوستان۔ صحیح 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 صحیح۔ اچھا، ہم ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ہماری ڈیجیٹل لائبریری میں بھی جم کاربیٹ کی 6 کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ موجود ہیں، اور راشد صاحب کے ساتھ بھی ان کی زندہ کتابوں کے سلسلے میں 2 سیٹ، جن میں 3 کتابیں دونوں میں شامل ہیں، وہ جم کاربیٹ کی مکمل اردو ترجمہ جو ہے وہ مکمل سیٹ دستیاب ہے۔ باقی کتابوں پر بھی کام جاری ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً ہماری لائبریری میں شائع ہوتی رہیں گی۔ راشد صاحب یہ بتائیں کہ جو یہ ابھی آپ نے ذکر کیا اتنے سارے نام جن کی کتابوں پر آپ نے تحقیق کی، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، تو اس میں چند ایسے نام جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ، مطلب جم کاربیٹ کو تو ہم جانتے ہیں، کیتھ اینڈرسن کو بھی جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی ایسے نام جنہوں نے واقعی مطلب اچھے طریقے سے قلم بند بھی کیا ہو، ان کے واقعات بھی ایسے ہوں کہ جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہوں؟ جی بالکل، اس میں جی کنگٹن ٹرنر ہیں، ان کی تقریباً ساری کہانیاں 6 جلدوں میں، مختلف جلدوں میں شامل ہیں۔ بہت اچھا انداز تحریر تھا، اور بہت دلچسپ، اور مترجم میں
ان کی جو ترجمہ جو کیا ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں منصور قیسرانی صاحب. جی تو جی جی کچھ انہوں نے منصور کیے ہیں، قسطلانی صاحب، جی ہاں. ٹھیک ہے نا، کچھ انہوں نے کیے. ان سے پہلے زیادہ تراجم جو ہیں وہ کیے حکیم اقبال حسین صاحب نے، یہ 60 کی دہائی میں اپنی کتاب میں 1966 میں وہ کتاب آئی. صحیح. اور پھر کچھ ایسے تھے جو ایک صاحب تھے میاں توصیف عاصم، یہ 70 کی دہائی میں فیروز سنس کے لیے کچھ کتابیں شکاریات پہ جو آئی تھیں ان کے مترجم تھے. بہت اچھے مترجم تھے، لیکن باوجود کوشش کے اور خاصے لوگوں کے ذریعے کوشش کے ان کے بارے میں کوئی تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا. باقی تو تقریباً تمام ہی لوگوں تک ہم نے رسائی ہے ان کے لواحقین سے. اور توصیف عاصم صاحب اب کہاں ہیں، حیات ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ میں اعتراف کروں گا کہ تگ و دو کے باوجود بھی ان کا کوئی پتہ نہ مل سکا. ورنہ ایسا ہوتا اور وہ حیات ہوتے تو پھر ہم کوشش کرتے ان سے ملاقات کرتے، صحیح یا صحیح. لاہور میں کسی کو بھیجتے ان کے پاس اور ترجمے کے فن پہ بات کرتے اور اس کے پورے. تو بدقسمتی سے سارے لوگ دنیا سے، جو مترجم جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں. اور اب نئے جو شکاریات کے مترجم ہیں ان میں مجھے قیسرانی صاحب کا نام نظر آتا ہے، جنہوں نے بڑے لگن سے اور ڈیڈیکیشن سے کئی کتابوں کے، جو کہ زیادہ تر صحیح. اس میں غیر مطبوع ہیں، وہ تراجم کیے ہیں. جی بالکل. یہ صورتحال ہے. جی جی. اچھا، ایک اسی سے ریلیٹڈ مجھے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ جتنی پذیرائی، یہ دو نام جو میں نے ابھی لیے تھے جنہوں نے ہندوستان میں نارتھ میں جم کاربیٹ تھے اور ساؤتھ میں زیادہ کینت اینڈرسن تھے، تو جم کاربیٹ کے حوالے سے جتنا ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کی شہرت نظر آتی ہے یا ان کی پذیرائی نظر آتی ہے، ان کے نام سے نیشنل پارک بھی ہے، وہ کینت اینڈرسن کے حوالے سے اتنی نظر نہیں آتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ آپ نے درست کہا. اینڈرسن بہت غضب کا لکھنے والے تھے، بہت اچھا لکھتے تھے. اور ترجمہ بھی، مترجم بھی ان کو بڑے اچھے ملے اردو میں، جنہوں نے اردو کے قالب میں ڈھالا انگریزی سے بڑی چابک دستی سے. لیکن بات یہ ہے کہ کاربٹ جو ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایک قسمت اور پراپر ایک وقت کی بھی اہمیت ہوتی ہے اس میں، قسمت کا بھی عنصر ہوتا ہے اس میں. بہت سارے عوامل ایسے کار فرما ہوتے ہیں جو آدمی کو کسی پہ فوقیت مل جاتی ہے، شہرت زیادہ مل جاتی ہے. اینڈرسن کی کتابوں کے تراجم بھی ہوئے دنیا کی کچھ زبانوں میں، لیکن اس سطح پہ نہیں ہوئے جو مقبولیت کاربیٹ کو ملی. اور یہ بات بالکل درست ہے. لیکن یہ بڑی دلچسپ، میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں عرصہ 2 سال سے اینڈرسن گروپ، ایک ان کے چاہنے والوں نے ایک فیس بک گروپ بنایا ہوا ہے، میں اس میں موجود ہوں. تو اب پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کیسے علم ہوتا ہے کہ لوگوں نے کس حد تک یاد رکھا ہوا ہے. جس سطح پہ کاربٹ کو یاد رکھا ہوا ہے اسی پہ اینڈرسن کو بھی یاد رکھا ہوا ہے. کینتھ اینڈرسن جہاں جہاں انہوں نے شکار کھیلا، جو ان کی کتابوں میں انہوں نے محفوظ کی، وہاں لوگ جا چکے ہیں، ابھی بھی جاتے رہتے ہیں. وہ فوٹیجز آتی رہتی ہیں، ویڈیو آتی رہتی ہیں. ان کے اکلوتے بیٹے تھے، ڈونلڈ ان کا بھی انتقال، اینڈرسن. ڈونلڈ ڈونلڈ اینڈرسن. اینڈرسن، اور وہ بھی شکاری تھے. اور بالکل. ابھی ان کا انتقال ہوا ہے 2-3 سال پہلے. انہوں نے اپنے والد کی چیزوں کو محفوظ رکھنے میں یا پرزرو کرنے میں خاصا انہوں نے کام کیا. کوئی نیشنل پارک تو ان کے نام سے منسوب نہ ہو سکا، لیکن بہرحال ان کے چاہنے والوں نے ان کا گروپ بھی بنایا ہوا ہے اور ان کی چیزوں کو محفوظ بھی رکھا ہوا ہے. اور جہاں وہ رہتے تھے وہ گھر بھی تک کم و بیش اسی حالت میں ہے. صحیح صحیح. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے جم کاربٹ کی تو بایوگرافی میں بھی ہے کہ وہ کافی دل برداشتہ ہو کے پارٹیشن کے بعد پھر وہ کینیا چلے گئے تھے، لیکن کینت اینڈرسن یہیں رہے تھے اور ان کے بیٹے بھی پھر انڈیا میں ہی رہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ آخر تک یہیں رہے. 1974 میں اینڈرسن کا انتقال ہوا، ان کی تدفین بھی بنگلور میں ہوئی. اور بیٹے جو ہیں ڈونلڈ، اپنے باپ سے خاصے مشابہت رکھتے تھے، شکار کا شوق تھا، تربیت اپنے والد کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور بڑے وفادار آدمی تھے. کیونکہ میں اس گروپ پہ دیکھتا رہتا ہوں ان کے بارے میں آج بھی وہاں پہ ان کی، چونکہ ابھی وہ دنیا سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو ان کی دوستیاں، ان کے سلسلے تھے. تو جن لوگوں کے صحیح. ساتھ تھے وہ بھی ان کو بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں. اینڈرسن نے یہیں رہنا پسند کیا. لیکن کاربٹ کی جو آپ نے بات کی، وہ اس کے فیکٹرز اور اس کی وجوہات کچھ اور تھیں. وہ 1947، دیکھیے ان کو ہندوستان سے بڑی شدید محبت تھی، اس صحیح کہہ سرزمین رہا. سے.
یعنی غیر منقسم ہندوستان جس میں ان کی کہانیوں میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ساری قوموں کے لوگ ہیں, یہ ان دو قوموں کے لوگوں سے زیادہ وہ اس میں تھے رابطے میں رہتے تھے. اور سارا اس وقت کا وہ ظاہر ہے ہندوستان ایک رواداری تھی اور اس میں تعصب نہیں تھا اور اس میں چھوت چھات کے مسئلے نہیں تھے جو اب کس قدر زور پکڑ گئے اور جو کچھ ہو رہا ہے. تو وہ ایک رواداری کا ماحول تھا, یہ ان کو پسند تھا, ان کو بڑا شدید لگاؤ تھا, محبت تھی, وہ اکڑتے تھے, وہ حد المقدور لوگوں کی مدد کرتے تھے. جو ایک واحد سبب تھا ان کے ہندوستان چھوڑنے کا, وہ 47 کے واقعات جو ہوئے, خون ریزی جو ہوئی, اس سے وہ بڑے بدظن اور بددل ہو گئے تھے. بلکہ میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ جو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مائی انڈیا, اس میں انہوں نے جو ہندوستان کے ان طبقات کا جس طرح سے ذکر کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ اور کسی کتاب میں کہیں بھی آپ کو اتنی تفصیل سے ان لوگوں کے بارے میں, اتنی محبت سے ان کا ذکر ملے گا. محبت سے, بالکل آپ نے صحیح کہا, محبت سے ذکر کیا, واقعات لکھے. اچھوت تھا ایک شخص جو بالکل ایک پست ترین وہ ذات ہے, اور وہ اس کا پانی تو دور درکنار, وہ سایہ بھی پڑنا جو ہے وہ برہمن وہ بڑا برا سمجھتے ہیں, اور وہ پھر جا کے اشنان کرنا اور یہ سب کرنا. تو وہ جا کے وہاں وہ ایک ایماندار آدمی تھا اور اس کا بڑے محبت سے ذکر کیا ہے. پھر وہ ہیضے کا شکار ہو گیا, مر گیا, پھر اس کی عیادت کے لیے بھی گئے اور تقریباً وہ سامنے اس کی ڈیتھ ہوئی. تو وہ جو کریکٹر تھا اس کا, جو اس کی جو خصوصیات تھیں اس شخص میں, تو یہ وہ لوگ تھے جن سے متاثر ہوئے کاربٹ. اور بڑی, جیسے آپ نے کہا, بڑی تفصیل سے ذکر کیا. اچھا, بڑے دکھی دل سے, بڑے بھاری دل سے, بڑے ہیوی ہارٹ سے انہوں نے چھوڑا. وہ جانا نہیں چاہتے تھے ہندوستان سے باہر, لیکن وہ, اور جانے سے پہلے لیکن وہ اپنی جتنی زمین تھی وہ نہ صرف ان کے نام کر گئے اپنے جہاں وہ رہتے تھے, جہاں نینی تال کالا ڈھونگی کے نام سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا نینی تال سے کچھ فاصلے پر, تو وہ ان میں تقسیم کر گئے. ان کا لگان جو تھا وہ بھی پے کرتے رہے, وہ رقم بھی وہاں سے بھیجواتے رہے جب تک زندہ رہے 1955 تک. اور اپنی زندگی میں کئی لوگوں کی سود سے انہوں نے, جکڑے ہوئے لوگ گردنیں سود سے آزاد کروائیں. ہندو بنیوں کے جو چنگل میں پھنسے ہوئے بے شمار, اور پشت تھا پشت سے. وہ ایک چماری کا انہوں نے, وہ آپ اس میں اگر پڑھیں جو ابھی ہم نے زندہ کتابیں میں آپ کے اشتراک سے ادیب آن لائن کے میرا ہندوستان جو چھاپی ہے, تو اس میں وہ چماری اور اس کا سارا تذکرہ ملتا ہے. پھر وہ ان کی بایوگرافی میں بھی ملتا ہے کارپٹ صاحب میں, کہ کس طرح وہ چند کوڑیاں تھیں وہ, جو کہ بڑھتے 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 وہ پھر رقم ایک بڑی بنتی گئی, سود در سود در سود, اور اس کے دادا کے زمانے سے پردادا کے زمانے سے وہ اس میں جکڑا ہوا تھا. تو ایسے لوگوں کی کو آزاد کرایا انہوں نے. تو اس کی یہ ان کا کریکٹر تھا کاربٹ کا. واقعی آپ ان کی کتاب, ان کے اوپر لکھی ہوئی کتاب پڑھیں اور ان کی جو میرا ہندوستان ہے وہ پڑھیں, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی بہت درویش صفت قسم کے انسان تھے وہ. جی, یہ جو ہیلے کا میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ان کے دوست تھے اور یو پی کے گورنر تھے سر میلکم ہیلے. اس نے انٹرو لکھا تھا ٹری ٹراپس کا, تو اس نے یہ میرے سامنے ہے, اس نے لکھا تھا کہ مجھے یاد ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اس کتاب سے جمع ہونے والی رقم, یعنی مین ایٹرز آف کماؤ کو ریفر کر رہے ہیں. 1944 میں مین ایٹرز آف کماؤ کے اس کتاب سے جمع ہونے والی رقم کے بارے میں ان کا اپنا اندازہ کتنا عاجزانہ تھا. اس کتاب کے شائع ہونے کے چند ماہ بعد ہی اس کی دھوم ساری دنیا میں مچ گئی. یہ لکھ رہے ہیں سر میلکم ہیلے, سپٹمبر 1955, ٹری ٹاپس کا تعارفی مضمون. تو یہ بات جو ہے کئی جگہ سے سامنے آتی ہے کہ لکھتے وقت بڑا عاجزانہ, ان کا لکھتے وقت بھی عاجزانہ انداز تھا. آپ میرا ہندوستان بھی, لیکن وہ دوسروں نے جو پھر لکھا ہے نا, جیسے مارٹن بوتھ نے پورا وہ ریسرچ بیسڈ کام ہے کارپٹ صاحب کے نام سے جو اردو ترجمہ ہوا ہے زندہ کتابیں میں, اس سے اس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلو جو خود اپنے زبان سے, اپنے قلم سے وضاحت سے بیان کرنے میں ان کو ایک جھجک مانے تھی, صحیح کہہ رہے ہیں, تفصیلی پھر انہوں نے روشنی ڈالی مارٹن نے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ترجمہ نگاروں کی بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک نام
جو آپ سے میری پہلے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، جو محمد بن علی بادحاب جنہوں نے یہ تیور صاحب کی کتاب کا میرے خیال سے 1989 میں جو اردو ترجمہ کیا تھا، وہ بھی بہت ہی کمال کا اردو ترجمہ تھا، جو ہم نے اپنی ڈیجیٹل لائبریری میں شائع بھی کیا ہے، جس کی تصویر بھی آپ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سندر بن کے آدم خور. تو وہ بھی بہت عمدہ ترجمہ انہوں نے کیا تھا. مجھے کبھی کبھی آپ کے سوال کے جواب میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے، بلکہ اکثر آتا ہے، کہ کتابیں پڑھتے ہوئے اور ان پہ کام کرتے ہوئے، کہ یہ بڑے مخلص لوگ تھے. فیروز سنس سے جو بچوں کے ناول چھپا کرتے تھے 60 میں 70 میں، یہ بڑے مخلص لوگ تھے. یہ آج آپ اور ہم جو دو چار الفاظ ٹوٹے پھوٹے بول سکتے ہیں، یہ انہی کی دین ہے، یہ صحیح انہی کہہ کی رہے ہیں. بدولت ہے. پھر یہ آپ نے نام لیا ان کا، جنہوں نے ترجمہ کیا تیور صاحب کا، ان کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہ چل سکا ان صاحب کا، لیکن کام آج بھی زندہ ہے ان کا. ہم نے اس کو صحیح کہہ رہے دوبارہ ہیں. اس کو کہانیاں جو ہیں دوبارہ ہم نے شائع کر دی ہیں اپنے سلسلے میں. بالکل ساری کہانیاں اب محفوظ ہو گئی ہیں. بالکل ترجمہ ایسے ہی. بڑا خوبصورت ترجمہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن بالکل ایسے ہی. یہ خاموش مجاہد تھے، یہ اردو ادب ہاں کے خدمتگار تھے، اور یہ ان کریڈٹڈ تھے. اب ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن میں ان کی خوش قسمتی نہیں کہوں گا، بلکہ اپنی خوش قسمتی میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ہماری کتاب میں ان کی چیزیں، ہمارے مجموعے میں ان کی چیزیں شامل ہوئیں. یہ ایک اعتراف ہے، ایک بالکل اپنا ایک رخ ہے، ایک مخصوص پہلو سے چیزوں کو دیکھنے کا رخ ہے، انداز ہے. مطلب میں یہ بالکل. کہنا چاہ رہا ہوں کہ اعتراف ہے، ان کی ستائش ہے، اور جو کہ کرنی چاہیے. صحیح آج کہہ ہم رہے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا تو رات مقبول ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، شاعری کی کتابیں چھپوا کے وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھیں. اب ایک عجیب و غریب دور آ گیا ہے. صحیح پہلے کہہ رہے ایسا نہیں ہوتا تھا، کام سے پہچان ہوتی تھی. آج جو ہے وہ بہت سارے دوسرے عوامل ہیں، بہت سارے دوسرے چیزوں میں لوگ اس طرف چل پڑیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کھوکھلی باتیں جو دیکھیے. میں نے کئی دفعہ ابھی زیبسٹ کے وہ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے وہ ہمارے اس کے لیے سیشن کے لیے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا، ان کو خاتون کو میں نے کہا دیکھیے بی بی، یہ جو شہرت ہے نا، اس کے لیے پطرس نے لکھی تھی، بڑی اچھی بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ جب میں لندن میں پڑھتا تھا تو میں نے اپنے ایک دوست سے، انگریز دوست سے کہا کہ یہ متانت تم لوگوں میں کہاں سے آئی. کوئی ہمیں سوال کرتا ہے ٹیچر، تو ہمیں جواب اگر ہم جانتے ہیں تو بے چینی سے ہم کوشش کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں اور وہ دیکھ لے، نہیں آتا تو ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں. تم بڑے تحمل سے اور متانت سے جواب دیتے ہو، پہلے تھوڑا سا وقفہ لیتے ہو. تو یہ آیا کہاں سے سر؟ اس نے کہا کہ دیکھو میاں، یہ 150 سال کی ذہنی جمناسٹک کا نتیجہ ہے. یہ قومیں اس طرح نہیں بنتی. وہ کہیں اس نے لکھا تھا، میں نے ابن صفی صاحب پہ 1995 میں جو مضمون لکھا تھا، اس میں فراق کا وہ جملہ لکھا تھا کہ جو قومیں چیخوں سے جگائی جاتی ہیں وہ جاگنے پر بھی وحشی رہتی ہیں. صحیح تو کہہ رہے ہیں واقعی. ہمارا بحیثیت یہ وہ دور 60 کا 70 کا گزر گیا، جب یہ ایک خوفناک قسم کی دوڑ نہیں تھی، بریکنگ نیوز کا دور نہیں تھا، لوگ خاموشی سے کام کرتے تھے. وہ کام آج بھی ان کو لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے. دیکھیے، یاد رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اس سے بڑی بات ہے ادب سے، احترام سے، محبت سے یاد رکھنا، اور کام کی بنیاد پہ یاد رکھنا. معاف کیجیے گا، میں تھوڑا سا وہ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ موضوع جب سے میں نے یہ ترجمہ پڑھا تھا تو واقعی مجھے مطلب دل سے دعا نکلنا جس کو کہتے ہیں نا. تیور جی صاحب کی اوریجنل بالکل کتاب ایسا. بھی ہمیں مسرور صاحب سے ملی، اور پھر ہم نے اس میں دیکھا جس طریقے سے انہوں نے لکھا تھا اور جتنی خوبصورتی سے ان صاحب نے ترجمہ کیا، تو اس لیے ہم نے کہا یار اس کتاب کو تو پریورٹی پہ بالکل تیار ہونا چاہیے. اور پھر اس میں مسرور صاحب کے کلیکشن سے ہمیں تصاویر بھی ملی، تو وہ تصاویر شامل کر کے تو اس کا جو ایک کہتے ہیں حسن دوبالا ہو جانا، تو وہ بہت ہی خوبصورت وہ کتاب پھر بن گئی تھی. اچھا، اس میں دو نام، جیسے کہ تیور صاحب کی تو ہم نے بات کی، لیکن وہ انگریزی کی کتاب تھی. اس میں جسیم خان صاحب کا نام، جن کی کتاب ابھی تیار ہو رہی ہے میرے رائٹ سائڈ پہ، شاید وہ شکاریات کا ٹائٹل بھی ابھی ہم نے اس کا بنایا ہے. ان کا تعلق چونکہ علی گڑھ سے تھا، تو ان کا جو ایک خاص اسٹائل ہے لکھنے کا، اس نے بھی مجھے بہت متاثر کیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، وہ آپ نے صحیح کہا. میں نے ایک تو ان کی جو کہانیاں ہیں وہ حیرت کدہ میں شامل کی تھیں، صحیح. جس میں وہ ماورائے عقل واقعات، دو بڑے بالکل. حیرت انگیز واقعات تھے صاحب. وہ کہ کیسے وہ مگرمچھ کے کھلے منہ سے وہ بگلا جو ہے وہ گوشت کی وہ ریشے نکالتا تھا آ کے، اور انہوں نے فائر کیا تو وہ فائر جو ہے وہ جی. بندوق کی اس میں گولی پھنس جاتی تھی، اور وہ بڑا دلچسپ.
بالکل. اسی طرح بھی ان کی 2 کہانیاں طویل، وہ فدوہ تھانے دار مشہور فدوہ زمانہ، تھانے دار تو بہت زبردست لکھی ہے انہوں نے، واقعی بہت وہ خوبصورت. بہت زبردست، بڑی بڑی اس میں تو اس میں وہ جملے جو ہیں، اگر مجھے وقت ملا تو وہ میں کشید کر کے آپ کو پھر میں نکال کے بھیجوں گا، بلکہ ہم شاید اس کو کہیں آویزاں بھی کریں. وہ جی جی بڑے معنی خیز، یعنی بڑی سیریس، بڑی سنجیدہ بات ہو رہی ہے، شکار کا احوال ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ چٹکی لے رہے ہیں، اور ایسے مخصوص انداز میں وہ اس میں ایک دبا دبا طنز اس کی تہ میں، اور بڑا بھرپور طنز، وہ سیٹائر جسے ہم کہتے ہیں، اور اس میں مزاح بھی ہے، طنز بھی ہے. تو یہ واقعی ان کی ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ادبی چاشنی. دیکھیے شکاریات کی کہانیوں کے کو جو لکھنے والے تھے، ان میں یہ جو کوالٹی یا یہ جو وصف جب ملے گا آپ کو، تو وہی اس کی ضمانت بنے گا اس بات کی کہ وہ ایک طویل عرصے تک زندہ رہنے کا اس میں بالکل. پوٹینشل ہے، اس میں یہ عنصر ہے. تو ابھی ایک میں سننے والوں کو بتاؤں، کئی شاید یہ پروگرام جب آگے سنیں، جب آپ لنک شیئر کریں، شکاریات کی 5ویں جلد اور 6ٹھی جلدیں ابھی آئی ہیں ایک ساتھ، تقریباً 1000 صفحات سے زیادہ. جی تو اس میں ایک نیا ہم نے ایک دریافت کی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں، چونکہ آپ کو بھی میں نے اس پروجیکٹ میں زحمت دی تھی، اس پہ کام کرنے کے لیے بالکل آپ نے میرا ساتھ دیا، سید بالکل اشتیاق الوی صاحب. اور دیکھیے بالکل. دنیا کیسی سمٹ آئی ہے کہ ایک دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اور رابطوں کے بعد وہ اشتیاق الوی صاحب کے صاحبزادے سے رابطہ ہو گیا لکھنؤ میں میرا، ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی، اجازت بھی مل گئی، اور اب وہ آگے چل کے ان کی دونوں کتابیں انشاءاللہ ادیم آن لائن کے اشتراک سے وہ بھی شائع ہوں گی، وہ بالکل شائع ہوں گی. شکار تو ان کو فن آتا تھا. اب یہ بات میں یہاں کہہ کے اس لیے روک دیتا ہوں، زیادہ بات نہیں کرتا، کہ یہ کتابیں ابھی چونکہ پڑھی جائیں گی تو پھر جو بھی رد عمل ہے لوگوں کا، جو ان کے خیالات ہیں، تاثرات ہیں، وہ ہمیں موصول ہوں گے، مل جائیں گے. بالکل تو بالکل سید اشتیاق الوی صاحب کی 26 کہانیاں آپ جانتے ہیں کہ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ لکھنے کا بالکل. فن جو ہے نا، لکھنے کا فن، یہ فن کاربیٹ کو آتا تھا، یہ اینڈرسن کو آتا تھا، لیکن یہ فن قطب یار جنگ صاحب کو بھی آتا تھا، سبزواری صاحب نے بھی کو بھی خاصا ملکہ حاصل تھا، لیکن اس زمانے میں وہ، یعنی وہ کتاب یا تو انکریڈیٹڈ چلی گئی، اور ہمیں اس کا زیادہ وہ بہت عرصے کے بعد اب جا کے وہ، ہمارا بھی ارادہ ہے کہ ہم شاید اس کو یہاں سے زندہ کتاب میں سے لے آئیں، خاصی ضخیم کتاب ہے. تو اس صحیح. کے بعد کے جو لوگ ہیں، اس میں جسیم خان صاحب کو میں سر فہرست رکھوں گا، اگر آپ بالکل اس سے متفق ہوں اور سننے والے متفق ہوں، بالکل. کہ لکھنے کا فن جسیم صاحب کو آتا تھا، اور دلچسپی آپ قائم نے، رہتی تھی. جی، اور آپ نے اشتیاق الوی صاحب کا ذکر کیا، تو مطلب اشتیاق الوی صاحب کی کتاب میں جو میں نے جس طرح سے انہوں نے تھرل کو ڈیفائن کیا ہے نا، اس نے مجھے بڑا فیسینیٹ کیا. مطلب انہوں نے ہاں اتنی خوبصورتی سے جی کہانیاں لکھی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے تھرل کو ڈیفائن کیا ہے، وہ ایک منفرد چیز تھی جو میں نے شاید فرسٹ ٹائم پڑھی ہو، کہ یار اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ڈیفائن کیا. اچھا ناظرین، یہاں پر جی ہم جسیم خان صاحب کی کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک چند منٹ لے کے اس کتاب سے میں ایک اقتباس آپ کو سنا دوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے کتنی اچھی اردو میں اپنی کتاب لکھی ہے. اور شکاریات سے ہٹ کے یہ ایک نثری شہپارہ بھی اس کو میں کہوں گا کہ یہ بالکل ہے. اور یہ ایک ہاتھی کے شکار کا قصہ ہے، جس میں کہ وہ ایک زخمی ہاتھی کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کیا لکھتے ہیں، آپ سنیے ذرا. اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ جنگل میں مکمل خاموشی طاری تھی، جیسے جنگل کو بھی ہماری آخری ڈویل کے نتیجے کا انتظار ہو. ویسے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ کسی جنگل میں مکمل خاموشی طاری ہو جائے تو اس سے زیادہ ڈراؤنی اور بھیانک بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. یہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ میں اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز اس طرح سن سکتا تھا کہ جیسے ڈھول بج رہا ہو. ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھے ہوں گے کہ میرا کھوجی، جو مجھ سے ذرا آگے سیدھے ہاتھ کی طرف چل رہا تھا، رک گیا اور مجھے اشارہ کیا. ذرا آگے باؤ باؤ کا ایک بہت پرانا درخت کھڑا تھا. کھوجی کے اشارے سے پتہ چل رہا تھا کہ ہاتھی اس درخت کے دوسری طرف کھڑا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اس درخت کے نیچے جا کر دیکھنا ہوگا کہ ہاتھی کہاں اور کس طرف کھڑا ہے. میں اس درخت کی طرف 2 ہی قدم چلا ہوں گا کہ ہاتھی نے ایک چنگھاڑ ماری اور حملہ کر دیا. اس کی سونڈ گھوم کر سینے سے لگی ہوئی تھی اور دونوں کان سیدھے کن پٹیوں پر چپکے ہوئے تھے، اور اس کی رفتار کم از کم اس وقت مجھے 1000 میل فی سیکنڈ معلوم ہوئی. ہاتھی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری طرف لگی ہوئی تھیں اور مجھے ان سے خون برستا ہوا محسوس ہونے لگا. میں نے یہ سب تفصیلات ذہن میں نوٹ کی، اگرچہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہ تھا کہ ان سب باتوں پر غور کرتا کہ اس کی سونڈ کہاں ہے، کان کہاں ہے اور آنکھیں ہیں بھی یا نہیں وغیرہ. ہاں البتہ مجھے
اور باتوں کا خیال آیا، مثلاً یہ کہ میں نے فائر کیا اور کارتوس مس ہو گیا تو کیا ہوگا، اور یہ کہ میں نے بیمہ پالیسی کا آخری پریمیم ادا نہیں کیا تھا، اور یہ کہ مجھے کتنے قرضے ادا کرنے تھے اور کس کس مہربان کے احسانات کا بدلہ چکانا تھا، اور یہ کہ اگر آج اس ہاتھی نے مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو میرے قرض خواہ کس طرح ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور اس خیال پر میں بے ساختہ مسکرا بھی پڑا۔ تو یہ انہوں نے اس طرح سے جو مزاح کا عنصر پیدا کیا ہے، یہ واقعی بہت بہت یونیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے حشمت صاحب کی کتاب، انفارچونیٹلی وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے آج، شکار اور آسیب کے حوالے سے میں صرف یہ ایک نقطہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مافوق الفطرت واقعات عمومی طور پر جس طرح سے شکاریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ کیا اس وجہ سے کہ شکاری جو ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں راتیں زیادہ گزارتے ہیں یا ویران قسم کے ڈاک بنگلوں میں ان کی رہائش زیادہ ہوتی ہے، کیا وہ ایک فیکٹر ہوگا کہ ان کے ساتھ خاص طور پر ایسے واقعات زیادہ ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی اگین دس از ویری ویری انٹرسٹنگ کوشچن۔ ایک اس میں قطب یار جنگ صاحب کا میں بتا دوں ذرا سا کہ انہوں نے اس کو تذکرہ کیا، وہ شیر کا بھوت کے نام سے وہ قصہ ہے جو 1934 میں ان کی کتاب چھپی تھی۔ قطب یار جنگ کی اس کتاب سے شیر کا بھوت، اس کی تلخیص وہ پھر ہم نے جو مقبول جہانگیر صاحب نے کی تھی، اسے میں نے شکاریات کی ایک جلد میں شامل کیا۔ تو ایک مت یا ایک خیال اور ایک اس کے روایت یہ بھی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کہ آدم خور شیر جس کو کھا جاتا ہے، تو جو شکاری ہے اس متوفی کی مرنے والے کی روح اس شکاری کو، یعنی اس شکاری جو شکاری اس آدم خور شیر کے تعاقب میں وہ کہیں مچان بنا کے بیٹھتا ہے یا بیٹھتا تھا، تو مرنے والی کی روح اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ایک متھ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، یہ تھا، اور یہ بڑا اسٹرانگ، بڑا قوی یہ اس کا اس کے یقین رکھنے والے لوگ تھے، اور ایک اسٹرانگ بلیف ہے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یہ جو قصہ ہے جس کا میں شیر کا بھوت، اس میں بھی کچھ اسی طرح سے ہوا تھا کہ وہ انگریز شکاری تھا، اس کو زخمی ہو گیا تھا اور مر گیا تھا، آدم خور شیر نے اس پہ حملہ کیا اور وہ زخم خراب ہو گئے تھے اس کے۔ تو نواب صاحب کو آدھی رات کو وہ ذرا سی ان کی آنکھ لگ گئی، تو وہ کسی نے ان کا پاؤں جو ہے وہ ہلا کے کہا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، گولی چلاؤ۔ اور جب گولی چلائی اور وہ مر گیا شیر، اور جو کہ بڑے عرصے سے وہ لوگوں کو نشانہ بنا رہا تھا، نوالا بنا رہا تھا، اس کے بعد ان کو سڑے ہوئے گوشت کی بو آئی اس جگہ۔ تو خیر وہ صبح ہو گئی، اتر کے آئے اور وہ گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ تو وہ ایک صاحب تھے جو 100 سال کے بزرگ تھے، انہوں نے ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ دیکھو سونا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے دل میں سوچا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، تو بچکانہ سی بات کر رہے ہیں، مچان پہ آدمی بیٹھا ہوا انتظار میں، وہ چائے ہے اور دوسرے لوازمات ہیں، نیند بھگانے کی گولیاں بھی جو ہیں وہ کھائی جاتی تھی اس زمانے میں، تو نیند کہاں سے آئے گی؟ لیکن وہ آنکھ لگ گئی ان کی، تو وہ گئے پھر ان کے پاس، ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی بزرگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اور دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو وہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے، تو اسی جگہ پہ ایک پتھر کی سل انہوں نے کہا اس کو نکالو، جو کہ دبی ہوئی تھی مٹی میں، تو اس پہ وہ لکھا تھا 1902 کی تاریخ کندہ تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے بڑے بھائی جو بھی نام تھا اس کی یاد میں، جس نے شیر کے شکار کے دوران زخمی ہو جانے کے باعث زخم خراب سڑ جانے کی وجہ سے وفات پائی۔ تو وہ اس کی روح جو تھی وہ اس نے اس کو گائیڈ۔ اب یہ اچھا، پھر اینڈرسن کے ساتھ قصہ پیش آیا، کاربٹ کے ساتھ جو قصہ پیش آیا وہ چمپاوت کی آدم خور شیرنی اور اس کے دوران آیا، ٹھاک کا آدم خور، مین ایٹر آف ٹھاک، اس کے دوران آیا۔ لیکن کاربٹ نے پہلے قصے کو لکھا نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا کسی موقع پہ بیان کروں گا، اور وہ کہیں نہیں لکھا انہوں نے۔ یہ مارٹن بوتھ نے پھر پورا اس پہ ریسرچ کی اور اپنی کتاب میں لکھا، خوش قسمتی کہوں گا میں اس کو۔ وہ کیا ان کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں انہوں نے لکھا کہ بڑا میرے ساتھ جو پیش آیا وہ میں کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ تو میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ یہ کیسے پڑھنے کو ملے گا، یہ تو اب دنیا سے چلے گئے، اب تو ختم ہو گئی، وہ قصہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن وہ خوش قسمتی سے مارٹن بوتھ نے وہ پورا، جیسے میں نے عرض کیا، تو رات کو کسی نے فارسٹ، وہ روح تھی، اس نے کاربٹ کو اٹھا کے باہر لے جا کے کھڑا کر دیا تھا اس ریسٹ ہاؤس سے، سوتے ہوئے، یعنی
نیند کی حالت میں اٹھا کے. تو خود سے تو وہ انہوں نے گریز کیا کہ بھئی طوالت کے خوف سے، لیکن وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ وہ قصہ. تو یہ قصے لوگوں کے ساتھ ان شکاریات کی 6 جلدوں میں جو تقریباً یہ 3200 صفحات کا سارا کام ہوا ہے، اس میں یہ قصے بھی موجود ہیں. اور زیب داستاں ہے تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ اس کو ٹھیک ہے نا، لکھنے والا اگر اس میں اب اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دے وہ بہرحال ایک بددیانتی ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. اس پہ ایک اگلا سوال میرا اسی بارے میں تھا کہ تھوڑا سا ہمیں وہ عنصر بہرحال نظر آتا ہے کہ جس میں کہنا چاہیے کہ ترجمے کا جو حق تھا یا جس طرح سے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہونا چاہیے تھا یا جو اس کا متن ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کہیں کہیں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے. تو وہ ہونی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن کیا اس کی وجہ کیا رہی ہوگی؟ مطلب ایسا بھی کچھ ہوا ہے کہ کہیں پہ پورے کریکٹر ایسے امبیڈ کر دیے گئے اس اسٹوری میں جو کہ اصل اسٹوری میں موجود ہی نہیں ہے؟ جی ہاں، کریکٹر امبیڈ بھی کیے گئے اور اپنی طرف سے ایک ٹکڑا بھی لگایا گیا جس کی قطعی ضرورت نہیں تھی. بڑے لکھنے والوں نے بھی ایک ایسا کیا، سب نے نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ بھی مثالیں، ایک مثال تو ہمارے سامنے بلکہ 2 مثالیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نام لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ جو سوالات میرے ذہن میں ہیں وہ شاید میرے ہی ذہن میں ہیں، لیکن شکاریاتی ادب پر کام کرنے کے دوران کچھ بڑے مخلص لوگ فیس بک پہ ہمیں ملے. آپ ہیں اس میں، فاروق صاحب ہیں، یہ تو خیر ہمارے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کا حصہ جو ماشاءاللہ سے شامل ہمیشہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ سید عمران حیدر ہیں، علی ربانی صاحب ہیں، فرت منظور صاحب ہیں، کئی نام ہیں. میں نے 5ویں 6ٹھی جلد میں سارے نام، کوئی 15-20 نام ان لوگوں کے محفوظ کر دیے جن کے مشورے اور عملی تعاون. تو میری ان لوگوں سے، ان میں فرت منظور صاحب سے ڈسکشن ہوئی بڑی طویل، اور ثبوت بھی انہوں نے پھر مجھے نکال کے دکھائے، کیونکہ انگریزی میں نے بہت کم پڑھا ہوا ہے ان شکاریاتی. اس کو میں نے تراجم پڑھے ہیں جتنے پڑھے، انگریزی کی وہ چیزوں کو کراس ریفرنس کے لیے دیکھا ضرور ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ چیزیں امبیڈ بھی کی گئی ہیں. قصہ یعنی اب شیر جنگ کا قصہ ہے تو شیر جنگ واز اے نان مسلم، وہ ایک شکاری تھے اپنے زمانے کے، پولیٹیکل فگر بھی تھے، لٹریری فگر بھی تھے، بڑا وہ لرنڈ آدمی تھا، وہ ہندو تھے. اب وہ ایک جگہ وہ جب مترجم نے ان کو نماز پڑھوا دی اور وہ بھی فجر کی، تو اب میں نے کہا اچھا اس وقت مجھے یاد ہے وہ اسکول کے زمانے میں وہ کتاب کہانی جب پڑھی تھی تو بڑا یہ ہوا کہ اچھا بھائی وہ پوجا پاٹ کے لیے تڑکے اٹھ کے جا رہا ہے جو لالا جی ہیں، تو ساتھ میں ہمارے شیر جنگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ ایک تاثر سا آیا، مجھے یاد ہے آج بھی وہ تاثر کہ اچھا. تو اردو کے قالب میں ڈھالنا اور بات ہوتی ہے، اور امبیڈ کرنا اور اپنی طرف سے ٹکڑا لگا دینا یہ نہیں ہونا چاہیے. کاربٹ کی زبانی انہوں نے یہ بھی کہلوا دیا کہ مکاری اس قوم کی جو ہے وہ گٹھی میں پڑی ہوئی ہے، اور عمر عزیز کا طویل حصہ ان کے درمیان بسر کرنے کے بعد میں نتیجے میں اس پہ میں پہنچا ہوں کہ کسی کی اگر یہ خوشامد کریں تو بس اس کا سمجھ لیں کہ برے دن آ گئے. ایسی کوئی بات کاربٹ نے کہیں نہیں لکھی ہے، ایک لفظ نہیں لکھا. آن دا کنٹریری، بالکل اس کے برعکس، کاربٹ تو جان چھڑکتے تھے، وہ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے ہندوستان کی، وہ چپے چپے سے ان کو پیار تھا. خاص طور پہ راتیں کیا جناب، 2 سال اپنی زندگی کے، 2 سال، 2 دن نہیں، 2 ہفتے نہیں، 2 مہینے نہیں، 2 سال رودر مین ایٹر آف رودر پریاگ اس کے تعاقب میں انہوں نے گزارے، گھر سے دور. ان کا بھی گھر تھا، ان کی ماں تھی، ان کی بہنیں تھیں، بھائی تھے، وہ سب ان کا انتظار کرتے تھے، فکر مند ہوتے تھے. تو اور راتوں کو آپ رودر پریاگ کا آدم خور پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کاربٹ جو ہے وہ ایک بڑا نیکنی اور درویش صفت، میں تو اس کو ایک درویش اور بڑا اللہ کے بڑا قریب، خدا کے بڑا قریب مانتا ہوں. اور ایسے واقعات بھی ہیں جو بڑے یعنی جذباتی کر دینے والے واقعات ہیں. وہی بات میں ناظرین کو کہوں گا کہ وہ جو مائی انڈیا ہے وہ واقعی مطلب بہت خوبصورت کتاب ہے، اور پھر رودر پریاگ کی تو پوری ایک الگ کتاب ہے صرف ایک اس واقعے کے اوپر، اور اس کی جو اس میں جو مشکلات آئی تھیں اور اس میں جو مراحل آئے تھے وہ بڑے خوبصورتی سے اس میں قلم بند کیے گئے. میرے خیال سے جو ہم نے ادیب آن لائن میں بھی شامل کیا ہے یہ شاید غالباً جاوید شاہین صاحب کا ترجمہ ہے. جی بالکل. دیکھیے مترجم کی اگر بات کریں نا تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں جس شخص کو سب سے پہلے اس فہرست میں سر فہرست، وہ یہی نام ہے جو آپ نے لیا. یہ جاوید شاہین صاحب نے 61 میں اور بڑے اچھے تراجم، آج بھی آپ پڑھیں تو اوریجنل کے ساتھ اس کو جب ہم رکھ کے دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ
ترجمے کا فن کیا تھا اور اس شخص نے اس کو برتا کیسے. پھر اس نے اینڈرسن کی پوری ایک کتاب جو ہے جنگل نامہ کے نام سے وہ ترجمہ کی تھی. وہ بہت ریئر کتاب ہے, وہ ملتی نہیں ہے, وہ ایک جگہ سے ہمیں فٹ پاتھ سے ملی. تو آغا سلمان باقر صاحب جنہوں نے بڑا طویل مضمون شکاریات کی پہلی جلد میں لکھا ہے, تہور علی خان صاحب سے بھی یہ بچپن میں ملاقاتیں تھیں, کیے جاتے تھے اپنے ابا کے ساتھ. انہوں نے شکاریات کے پہلے مجموعے میں ذکر بھی کیا ہے. جی وہ تذکرہ اس میں موجود ہے بڑا بھرپور. اور آغا صاحب جو ہیں وہ بڑے مزیدار آدمی ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی باغ و بہار ان کی شخصیت ہے. تو انہوں نے یہ سارا اس میں وہ کور کیا ہے اس مضمون میں اپنے, اور کئی پہلوؤں سے اس پہ بات کی ہے, اور بھرپور ایک تحقیقی مضمون ہے پہلے اس میں شامل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو یہ جاوید شاہین جو تھے یہ تھے. پھر اس میں ذوالفقار تابش نے کچھ کیے اس زمانے میں, اور اس کے بعد تو پھر ہم جانتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں پھر مقبول جہانگیر صاحب بھی آن ملے ان سے اس کے وسط میں, اور تقریباً سمجھ لیں کہ اواخر میں 60 کی دہائی کی. جاوید شاہین بہرحال ان سے سینئر تھے. اچھا, مقبول جہانگیر صاحب کا پھر ایک دور ایسا شروع ہوا جو چلتا چلا گیا, اور ان کے انتقال سے پہلے تک آخر تک وہ, یعنی ان کے انتقال سے ذرا سا پہلے جو ان کی ایک کہانی ٹیپو سلطان کے پوتے کا قصہ ہے وہ جو وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے, وہ 5ویں جلد میں نے اس کو بطور خاص شامل کیا ہے. یہ ان کے انتقال سے ذرا پہلے کا ترجمہ کسی اردو ڈائجسٹ میں غالباً یا سیارہ ڈائجسٹ میں مجھے ملا تھا جب میں ان دنوں 60 اور 70 کی فائلوں پہ کام کر رہا تھا شکاریات کی جلدوں کے سلسلے میں. تو ترجمہ کرنے والوں میں یہی بڑے نام ہیں. پھر ساتھ میں حکیم اقبال حسین ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی, میاں عاصم توصیف عاصم ہیں. یہ بہت اچھے. حکیم صاحب کی سیر و شکار جو 60s کی کتاب ہے وہ بڑا اچھا فلالیس جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں, بڑا بے داغ, بڑا اچھا ترجمہ. کچھ کمنٹس اور سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں.